اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، کل کی آثار بندگی میں ہم نے دیکھا کہ عبادت کیا ہے، اور عزیزو یعنی جب ہم عبادت کریں تو خلوص کے ساتھ کریں، اول وقت کریں۔ عزیزو آج اسی سے ملتی جلتی بات کہ مفہوم عبادت۔ عزیزو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ انسان ہر طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، اس سے بے سکونی اور پوری دنیا میں بے سکونی کا عالم ہے۔ آج ہر طرف سے لوگ مشکلات میں ہیں، تو ایسے عالم میں انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن عزیزو سکون اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اس سکون کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ، خدا کا ذکر کرو۔ عزیز یہ خدا کا ذکر کیا، اس خدا کے ذکر کے کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تطمئن القلوب، یہ انسان کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے، یہ انسان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خدا کا ذکر ہی واحد ایسی عبادت ہے، واحد ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمارے دلوں کو سکون اور مطمئن دیتا ہے۔ تو عزیز صرف اور صرف عبادت ہی راستہ ہے، اللہ کا ذکر ہی راستہ ہے جو ہمیں سکون عطا کر سکتا ہے۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ مثلاً ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، کل میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عبادت کی کثرت معیار نہیں ہے۔ عزیز دیکھیے کوانٹٹی کبھی معیار نہیں رکھتی کہ آپ کتنا کر رہے ہیں، کتنا میں نے پڑھا، اتنی پڑھی نماز، اتنی دعائیں پڑھی، نہیں، زیادہ کر رہے یا کم نہیں، کوانٹٹی معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے، یعنی ہم کیسا کر رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کو، ضرورت یہ نہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم خدا کے سامنے ایسا عمل پیش کریں، نہیں، عبادت کہتے ہی اس عمل کو ہے کہ جو خدا کی مرضی پہ ہو، جس عبادت سے خدا راضی ہو جائے۔ اس لیے توحید کی ایک پوری قسم ہے، وہ توحید عبادی ہے۔ توحید عبادی یعنی انسان ہر عمل کو صرف اور صرف خدا کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے کرے۔ اگر میں یہاں آپ کے سامنے درس دے رہی ہوں، اگر میرا نظریہ یہ ہو، میری فکر یہ ہو، میری سوچ یہ ہو کہ یہ میں درس اس لیے دے رہی ہوں کہ دنیا والے سنیں اور میری تعریف کریں، تو یہ عبادت نہیں کہلائیں گی، یہ فقط کام کہلائے گا، یہ عبادت نہیں کہلائیں گی۔ ہمیں سب ملے گا، دنیا میں شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، تو ہم اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ جو کر رہے وہ صرف خدا کے لیے کرے۔ اس لیے اسے توحید عبادی کہا جاتا ہے۔ توحید عبادی یعنی توحید خالص۔ توحید خالص یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر عمل میں اپنی نیت کو اتنا خالص کر لے کہ اٹھتے بیٹھتے جو بھی وہ عمل انجام دے رہا ہو وہ خدا کے لیے کرے۔ اگر کھانا کھائے تو یہ سوچ کے کھائے کہ میں اس جسم کو فائدہ پہنچا رہی ہوں کہ جو خدا نے میرے حوالے امانت کے طور پہ مجھے دیا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، مثلا گھر پہ کھانا پکا رہے ہیں، تو یہ سوچ کے پکائے کہ میں خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کھانا بنا رہی ہوں۔ اگر ہماری نیت یہ ہوگی تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اس لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ عبادت کیا ہے، امام نے فرمایا کہ اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزار سکتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ مولا کیسے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ مصلی پہ جائیں گے تو عبادت ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ روزہ رکھیں گے تو عبادت ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دے کے یعنی صدقہ وغیرہ دے کے عبادت ہوتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا نہیں،
یہ تمہاری بھول ہے۔ انسان اپنے آپ میں تمام اعمال کو خدا کی قربت کی نیت سے اگر انجام دے تو وہی عبادت ہے، وہی مفہوم عبادت ہے۔ اب آئیے کہ ایک درجہ تھوڑا سا آگے بڑھے۔ جو مفہوم عبادت کیا ہے؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسان کیا کرے؟ اول وقت نماز پڑھے لیکن خالص نیت کے ساتھ۔ دیکھیے عزیزو، آپ یہ آثار بندگی کے عنوان سے یہ درس سن رہے ہیں، اس کا ہدف یہ ہے کہ آپ یہ تقاریر سن کے کامل طور پہ اس تقاریر کو سن کے ماہ مبارک رمضان میں آگے بڑھے۔ تو جو آپ کے اندر ایک چینج آ جانا چاہیے، ایک بدلاؤ آنا چاہیے کہ ہم جیسی اذان ہو ویسی مصلی پہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر اگر آپ نے یہ کر لیا، اگر ارادہ کر لیا اول وقت نماز کا، تو آپ کے اندر آثار بندگی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیونکہ ہم ایک قدم اگر آگے بڑھیں گے تو پروردگار ہمارے سامنے 70 قدم بڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایک قدم خدا کی راہ میں آگے بڑھیں گے، ہم کوشش تو کریں ہم اپنے قدم کو اول وقت نماز پڑھنے کے عادی تو بنائیں۔ دیکھیے اب کیا تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں کہتا۔ انسان عزیزان محترم اپنا ہر عمل خدا کے حکم کے مطابق اگر ہم کریں تو وہی اصل عبادت ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن میں یہ ڈال لے کہ اسے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، اگر انسان اپنے پڑوسی کی غیبت کرنا چاہے گا تو سوچے گا کہ آیا میں جو کر رہا ہوں وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہر عمل کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ عمل خدا کے حکم کے مطابق خدا کی رضایت کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا سوچ لیا تو یقین جانے عزیزان محترم ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا اور اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہوں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اگر مومن ہے تو انجام نہیں دے گا، خدا کے حکم کی پیروی کرے گا۔ لیکن اگر مومن نہیں ہے تب سمجھیں کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان لاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سسٹر یہ کون سی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والے بھی ایمان لائیں؟ ہاں، خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہی ایمان والے ایمان لائے، وہ ایمان والے جو ایمان کے درجے پہ پہنچنے کے بعد، ایمان کے درجے پہ رہنے کے باوجود ایسے کام کر چکے جو ایمان سے خارج ہو گئے، انہیں چاہیے کہ دوبارہ ایمان لائے۔ ہم مومنین کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے نماز بھی ہمارے جولی میں بھر رہا ہے، ایک طرف سے روزہ بھی آ رہا ہو، ایک طرف سے خیرات بھی ہو، سب کچھ ہو جولی میں، لیکن جولی میں نیچے سے سوراخ ہو اور اوپر سے آ رہا اور نیچے سے چلا جائے۔ سوراخ کیا ہے؟ یہ سوراخ یہ غیبت ہے، دوسروں کو اذیت دینا، دوسروں پہ تہمتیں لگانا، اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار عزیزوں کے ساتھ اختلاف، یہ سوراخ ہے۔ اب آگے جائیے، اب کوئی یہ سوچے کہ مسئلہ ہے کہ میں تو روز نماز پڑھتی ہوں، ہے نا، لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی۔ میں ہر سال رمضان کی روزے بھی رکھ رہی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا، جیسے پہلے ویسے اب۔ بعض نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں مشکلات ہیں، مثلا آمادگی زیادہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، ہم چاہتے کہ رزق میں برکت ہو۔ تو ہم نے بتایا کہ جو ائمہ نے بتایا کہ اپنے گھر میں روز سورہ یاسین کی نماز شب پڑھے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، حدیث قصہ کو پڑھے، دیکھیے آپ کے گھر میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اب تو آگے سے کوئی یہ بھی سوال کرے گا کہ ہم تو مستقل پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، نماز شب بھی پڑھ رہے، سورہ یاسین بھی پڑھ رہے، حدیث قصہ بھی پڑھ رہے، ہر چیز، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو دیکھیے کہ ہر چیز اثر رکھتی ہے۔ آپ نیت کریں، نیت خالص کریں، تب جا کے عبادت کا مفہوم، عبادت کا اثر ہوتا ہے نا۔ اور کم از کم
ایک عمل کو، ایک ورد کو 40 دنوں تک 40 days تک انجام دیں۔ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ایک چیز کو اپنے وجود میں اتار لے۔ ایک سورہ یاسین پڑھے لیکن خلوص کے ساتھ پڑھے، یہ نہیں کہ بھئی اب تو رٹا مار لیا، پڑھنا ہے بھئی پڑھ لیا ہے نا۔ 40 دن پڑھے اور پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو امام زمانہ کی مادر گرامی یعنی بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرے۔ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، یعنی ہم کوشش تو کریں، تھوڑا تو آگے بڑھیں، عبادت کے مفہوم سے آراستہ تو ہو کے چلے۔ حضرت معصوم نے خود فرمایا کہ بہت سے ایسے شخص ہیں، ایسے افراد ہیں جو دکھنے میں تو وہ عبادت گزار لگ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ صرف اور صرف ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، بلکہ لفظ حدیث یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو تھکا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہماری عبادت ایسی تو نہیں؟ اور پھر آگے معصوم کہتے ہیں اور حاصل انہیں کچھ ہوتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ان کے دماغ میں، کچھ اور ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اسے انجام دے دے۔ نہیں، اب جتنی محنت سے اپنے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے مشقت کرتے ہیں، اتنی ہی محنت عزیزو ہمیں اپنی روح کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرنی ہوگی۔ جب تک کہ یہ انداز نہیں ہوگا تب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، ہم صرف اور صرف زبان سے اقرار کرنے والے کہلائیں گے اور روح وجود سے ہماری الوہیت نہیں ٹپکیں گی۔ عزیزوں، یہی اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے درس میں ہمارے وجود میں عبادت بس جانی چاہیے۔ ہماری خلقت کا ایک مقصد ہے، ہماری خلقت کا مقصد روزی کمانا نہیں ہے، دولت اکٹھا کرنا یا عزیزان محترم عیش و عشرت، یہ سب ضرورت زندگی ہے، کریے، اگر نصیب ہوگا تو آ جائے گا، محنت کریے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی کسی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دوسرے انسان کی بلندی پہ جا کے اسے روکے، دوسرے انسان کو بلندی پہ جاتے ہوئے روک سکے، لیکن ہاں اپنے نفس کو پاکیزگی دینا یہ خدا کا کام نہیں ہے، خدا کی توفیق ہے، اس کی طرف سے کرنا ہمیں پڑے گا، کوشش ہمیں کرنی پڑے گی۔ لہٰذا آج سے یہ عہد کرے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ قربت الہی سے کریں گے، تاکہ صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگی عبادت میں گزرتی چلے جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔